الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. ہم بعض اوقات درود پاک کے فضائل، اس کے ورچیوز، اس کی بلیسنگز کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، مگر آج ایک اور پہلو پر کچھ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر درود پاک نہ پڑھا جائے، درود پاک کو اپنا ورد نہ بنایا جائے، صلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا ہیبٹ اس کی نہ کی جائے، اس کو ریسائٹ نہ کیا جائے، تو کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ آرڈنری سی بات نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے باوجود درود پاک سے اپنے آپ کو دور رکھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، کئی اور محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. حدیث پاک کی میں سمری خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پہلی سیڑھی پر جب رونق افروز ہوئے، فرسٹ اسٹیئر پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈ اپ ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین. ہی سیڈ آمین. جب سیکنڈ اسٹیئر پر ممبر کی چڑھے تو پھر فرمایا آمین. اسی طرح بالکل تیسری سیڑھی پر بھی، تیسرے اسٹیئر پر بھی پاؤں رکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 بار آپ نے آمین فرمایا. یو سیڈ 3 times آمین. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا، when I stood on first stair، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام came to me. حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور وہ بخشا نہ گیا. سیکنڈلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دوسری سیڑھی پر جبرائیل امین نے دعا کی، بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا. یعنی جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جس کو زندگی میں پیرنٹس ملے مگر پیرنٹس کی خدمت کرنے کی برکت سے وہ جنت میں نہ پہنچ سکا، وہ بھی بدبخت ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں پیرنٹس از یور جنہ اینڈ پیرنٹس از یور جہنم ہیل. واٹ از دا میننگ بیہائنڈ دس؟ کہ والدین ہی جنت ہیں، والدین ہی تیری دوزخ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے والدین کی خدمت کی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے والدین کو ناراض کیا، پیرنٹس اس سے انہیپی رہے، وہی پیرنٹس اس کے لیے جہنم کا سبب بن جائیں گے. تیسری سیڑھی پر، تھرڈ اسٹیئر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آمین فرمایا جبریل امین نے آ کر دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت وہ شخص ہے جس کے پاس آپ کا ذکر پاک ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا. میرے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر، اس بات پر بھی آمین کہی ہے. Try to understand for these 3 supplication. یہ 3 دعائیں کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل امین. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار. There is no hesitation. کوئی اس میں تذبذب نہیں ہے کہ یہ دعا اب قبول ہوگی کہ نہیں. یہ مقبول ترین دعا ہے. اب میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے ان 3 چیزوں کے بارے میں. جن کے والدین موجود ہیں انہیں والدین کی خدمت کر کے جنت کو پانا ہے. جنہوں نے رمضان پایا، ہم نے کئی رمضان گزار دیے، مگر وی ہیو ٹو، ہم سب کو کسی بھی طرح ماہ رمضان کو اس طرح اسپینڈ کرنا چاہیے کہ اس میں گناہ نہیں، رب کی عبادت کرنی چاہیے دل و جان سے. رمضان میں بھی کچھ لوگ بزنس پلانز کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی معاذ اللہ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ماہ رمضان یہ ماہ غفران ہے، یہ مغفرت کروانے آتا ہے. اب ہمارا کام ہے اس میں مغفرت کو گویا حاصل کرنا. تھرڈ تھنگ کہ جب نام نامی، اسم گرامی، the name of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم be heard، always try to make درود پاک. ہمیشہ جب بھی نبی پاک کا نام سنیں درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی عادت بنائے کہ صبح و شام ہماری زبان
درود پاک سے تر رہا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی سگنیفیکنٹ چیز ہے یہ، کتنا زبردست کام ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے دوست، ایسی فیملی کہ جو مرنے کے بعد بھی انہیں اچھے ناموں سے بھی یاد کرتی ہے اور ان کے لیے ثواب کے تحفے بھیجتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیڈ کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کی بک آف ڈیڈ جو ہے، نامہ اعمال کٹ آف ہو جاتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، ایکسپٹ 3 تھنگز۔ غور کیجئے، 3 باتوں کے علاوہ ساری اعمال بک آف ڈیڈ کلوز آفٹر دا ڈیتھ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو ایسا صدقہ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں، جو مدرسہ یا جامعہ ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو کنٹینیو ریوارڈ ہے، جو مسلمانوں کے لیے پانی کا، کنویں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو تھنک اباؤٹ، ایسا کام کرنا ہے جو کنٹینیو رہے، آپ قبر میں چلے جائیں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ سیکنڈ تھنگ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم، وہ نالج جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس سے گین کیا جاتا رہے۔ اللہ سلامت رکھے علماء کو جو شاگرد اور کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں، کہ وہ جب تک پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ان کی بکس پڑھی جاتی رہیں گی، ان کو قبر میں بھی ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا۔ اینڈ دا تھرڈ ون اینڈ از موسٹ امپورٹنٹ، ہم ایوری بڈی آف اس، ہم سب یہ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ ہم سوچیں کہ میں اپنے لیے کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اولاد کا فائدہ کیسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے، تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب ایک گریو کے پاس سے، ہی پاسڈ نیئر اباؤٹ ون گریو اینڈ واٹ ہی واچڈ، انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، پنشمنٹ آف گریو، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آفٹر سم وائل، کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے اسی گریو کے پاس، اب دیکھا اس گریو پر نور کی برسات ہو رہی ہے، عذاب اٹھ گیا، پنشمنٹ از گون، اور وہ بندہ بڑا ریلیکس ہے اور اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بفور فیو ڈیز دیر از اے پنشمنٹ اینڈ ناؤ نتھنگ ہیپن، سب چیزیں کلیئر ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دس؟ جواب کیا آیا؟ فرمایا اے عیسیٰ، when he passed away he was a big sinner، یہ بہت بڑا گناہگار تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر میں پنشمنٹ دی جا رہی تھی، but when he passed away، اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑا تھا، حاملہ تھی اس کی بیوی جو ہے، مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب بیٹا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ اس کی وائف نے اس بچے کو مدرسے میں بھیجا، اور قاری صاحب نے جب اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا، جس کا سن آن ارتھ، زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، میں اس کے والد کو زمین کے اندر، انڈر دا ارتھ، اس کو وہاں پنشمنٹ دوں۔ اس کے بیٹے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی برکت سے والد کے عذاب کو میں نے دور کر دیا۔ دیٹ از دا بینیفٹس آف گڈ انویسٹمنٹ، گڈ ٹیچنگز۔ خدا را یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ آج ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لے، کمپیوٹر میں ماسٹرز کر لے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے بچے کی شرعی لحاظ سے کیا تربیت کر رہے ہیں؟ میں ویسے ایک چھوٹا سا ایگزامینیشن کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج جب آپ رات کو گھر جائیں تو ایک چھوٹا سا گھر میں ٹیسٹ لیجئے گا۔ بہت سارے بچوں نے MCQs فل کیے ہوں گے، بہت سارے پیپرز کیے ہوں گے، ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن کیجئے گا ساری فیملی کو بٹھا کر، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھوٹی سی کاپی اور پین دے دیجئے گا، اور ان کو کہیے گا ایسا کریں کہ فرسٹ پیج پر آپ کو جتنے بھی فلم ایکٹرز کے نام پتہ ہیں ذرا لکھیے۔ شاید ایک پیج پر نام نہیں آئیں گے، 2-3 پیج بھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہیے گا چلیں اب ذرا جتنے کرکٹرز کے نام پتہ ہیں وہ لکھیے، شاید اس میں بھی بہت سارے پیجز بھر جائیں گے۔ اس کے بعد کہیے گا کہ ایسا کریں کہ جتنے سنگرز کے نام تمہیں پتہ ہے وہ لکھیے، تو بہت سارے پاپ سنگرز کے نام ان کے
آپ کی لسٹ بن جائے گی. اور پھر پوچھئے گا کہ کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں, ذرا وہ رائٹ کیجئے. اگلے پیج پر پوچھئے گا کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. اس کے بعد والے پیج پہ کہیے گا چلو اب لکھیے کتنے اولیاء کرام کے نام یاد ہیں. اور اس کاپی میں جو رزلٹ آئے نا, دیٹ از یور ٹیچنگس. یہ میں اپنی اولاد کو سکھا رہا ہوں, آپ کے سامنے آ جائے گا. ذرا اپنے دل سے پوچھو, ہمارا بیٹا بہت اچھی انگلش جانتا ہے, کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے, بہت سارے سافٹ ویئرز آتے ہیں, مگر کیا یہ پاسبل ہے کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری اولاد گوگل, فیس بک, واٹس ایپ کے سوشل میڈیا کو آن کر کے ہمیں ایصال ثواب کر سکے گی؟ یا ہمارے بچوں کو جب قرآن آتا ہوگا تو ہمارے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کر سکیں گے؟ آج تو حال یہ ہے کہ والد کا انتقال ہوتا ہے, بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. والد دنیا سے چلا جاتا ہے, بیٹے کو میت کو غسل دینا ہی نہیں آتا. اب غور کریں ہم کیسی اولاد تیار کر رہے ہیں. خدا را میں نے اور آپ نے مرنا ہے, مرنے کے بعد یہ گھر ساتھ نہیں لے جائیں گے, اپنا بزنس ساتھ نہیں لے جائیں گے, کفن میں کوئی جیب نہیں اور قبر میں کوئی سیف نہیں, کوئی الماری, کوئی کبڈ ساتھ نہیں ہوتی کہ اس میں پیسے رکھ کر اپنے کریڈٹ کارڈ ساتھ لے جائیں گے. وہاں صرف گڈ ڈیڈز جائیں گی, اور جو نہیں جا سکی وہ پیچھے سے جب سپلائی ہو سکے گا, جب پیچھے ایسے سپلائر چھوڑ کے جاؤ گے, ایسے گڈ وشر, ویل وشرز ہوں گے جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے, فرینڈز اچھے ہوں گے, فیملی اچھی ہوگی. تو یہ انویسٹمنٹ میں نے اور آپ نے دنیا میں کرنی ہے. سبحان اللہ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں, فیملی کا ایصال ثواب, خاص طور پر جن کے والدین نہیں ہیں نا, دنیا سے چلے گئے, ان کو تو جتنا ہو سکے انہیں ثواب پہنچانا چاہیے. اور اس کی برکتیں ذرا سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, anyone visiting the graves of one of or both of his parents with the intention of sawab will earn the sawab of an accepted hajj, and the one visiting their graves infrequently, angels will come to visit his grave when he dies. سوچئے ذرا, اچھی نیت کے ساتھ, ثواب کے ساتھ ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے تو حج کا ثواب ملتا ہے. اچھا یہ ہے کتنی عظیم ہستی. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, anybody, any of son or daughter watch or gaze their parents with love, محبت کے ساتھ جو اپنے والدین کو دیکھتا ہے, یا والد میں سے, والدہ میں سے کسی ایک کو دیکھتا ہے, رب کریم اسے ایکسپٹڈ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا. صحابہ یا رسول اللہ کوئی 100 بار اگر والدین کو دیکھ لے, والدین تو گھر میں ہوتے نا. اللہ اللہ, میرے آقا نے کیا فرمایا, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. گویا کوئی 100 بار گھر روزانہ اپنے والدین کو دیکھے, محبت سے دیکھے, اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کتنی عظیم ہستی ہے. تو مرنے کے بعد اب ان کو ہماری نیکیوں کی حاجت ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the one who performs Hajj on behalf of his father or mother, Hajj would get offered on their behalf, and he himself will gain ثواب of 10 Hajj. جو کوئی شخص والدین یا والدین میں کسی ایک کے لیے نفلی حج ان کی نیت سے کرتا ہے, ان کی طرف سے بھی حج ادا ہو جائے گا, حج ادا کرنے والے کو بھی 10 حج کا ثواب ملے گا. کتنی عظیم نعمت ہے یہ ایصال ثواب. بھائی میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جن کے والدین چلے گئے, دادا دادی, نانا نانی, قریبی رشتہ دار, اب ان کے لیے نیکیاں کیجیے, اچھے اعمال کیجیے. سبحان اللہ. whenever anyone, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام said, whenever any one of you donates nafil charity, he should do so on behalf of his parents, so that they would also gain its ثواب without any reduction in the ثواب of the donor. اس ڈونر کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہونی, اور والدین کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. اور یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس 10,000 روپے ہوں, میں 9 بندوں کو 1,000 روپے دوں گا تو میرے پاس تو 1000 ہی بچ جائے گا نا. مگر اللہ کی رحمت دیکھو, اگر کوئی بندہ ثواب کماتا ہے اور وہ ثواب ایصال ثواب کر دیتا ہے, اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا, سامنے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے. بلکہ بعض روایتیں تو ایسی ہیں کہ بندہ جتنے لوگوں کو ایصال کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے امید ہے سب کو پورا ثواب ملے گا. ثواب دینے والے کا ثواب ملٹی پلائی ہو کر اسے واپس ملے گا. یہ رحمت الہی ہے. تو ہمیں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے فائدے کیسے ہیں؟ حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. A prophet of Allah once passed by the graves of some people who were being tormented. عذاب ہو رہا تھا ان پر. A year later, 1 سال بعد, when he passed by the same graves, again he noticed that there was no punishment. He implored in the court of Allah Azza wa Jal, Ya Allah Azza wa Jal, previously
They were being punished, but now their punishment has come to an end. What is the reason? اے اللہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سنیے میرے رب کی رحمت. A voice was heard. O Armia, their shrouds tore to pieces. Their hair fell out and their graves were obliterated. So I had mercy on them and I have mercy on such people. اے ارمیا ان کے کفن پھٹ گئے تھے, ان کے بال جھڑ گئے تھے, ان کی قبریں شکستہ ہو گئی تھیں, تو میں نے ان پر رحم کیا, اور اے ارمیا میں ایسے لوگوں پر رحم کیا کرتا ہوں. اللہ کی رحمت دیکھو کہ گناہوں کی سزائیں مل رہی ہوتی ہیں, مگر رب اپنے بندوں پر کیسی رحمت فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, my ummah will enter their graves with their sins, but they will come out of their graves without sins. میری امت قبر میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی, مگر جب باہر آئے گی تو گناہوں کے بغیر ہوگی. ریزن کیا بتایا؟ As their sins are forgiven by virtue of the supplications of the Muslim. اللہ مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے ان گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہیں یہ ماشاءاللہ جو اجتماعات ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, سارے مسلمانوں کے لیے ہم بعض اوقات ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ رحمتیں ہیں کہ جو قبروں میں موجود ہیں, اللہ کی رحمت سے سب کو ثواب پہنچتا ہے اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, میں صرف اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را زندگی میں ایسے کام کر جائیے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے. روایتوں میں آتا ہے کہ اولاد کے اعمال نامے پیرنٹس کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں, پیش کیے جاتے ہیں ان کورٹ آف آور پیرنٹس. اب جب ان کے پاس وہ اعمال نامے جاتے ہیں تو بچے کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور جب وہ بچے کے گناہ دیکھتے ہیں تو انہیں افسوس بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کی سزا بھی انہیں ملتی ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم نے بھی اگر اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دلا دی ہیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس سے گناہ کرتے رہیں گے, تو ہو سکتا ہے قبر میں اللہ نہ کرے ہمیں بھی پنشمنٹ ملے. تو یہ سوچنا ہوگا کہ میں انویسٹمنٹ کیسی کر کے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے, جو ہم سب کے لیے یوں سمجھیے کہ میسج ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا اے ایمان والو, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. مجھے بھی بچنا ہے, سیو ہونا ہے, اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ذہن عطا فرمائے کہ اب اپنی فیملی کی کریکٹ تربیت کریں, اپنی اصلاح کریں, اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کریں. الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے دنیا کے مختلف ملکوں میں سفر کرتے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.